الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سال بھی 10 محرم الحرام سن 1447 ہجری کے جلوسوں میں بہت سے حادثات پیش آئے، لوگ زخمی ہوئے، بچے جل گئے اور نوجوان کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ شریعت ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں ان چیزوں کی اجازت دی ہے؟ یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک رسم ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے ان 4 حادثات کو جانتے ہیں جو اس سال 10 محرم الحرام کو جلوس کے موقع پر پیش آیا۔ پہلا حادثہ ہے جھارکھنڈ گریڈیہ کا۔ تعزیہ کا اوپری حصہ برقی تار سے جا ٹکرایا، جس کی وجہ سے ایک آدمی جاں بحق ہوا اور 3 شدید زخمی ہوئے۔ دوسرا حادثہ ہے دربھنگہ بہار کا۔ تعزیہ 11 kV ہائی ٹینشن تار سے ٹکرایا، ایک آدمی ہلاک ہوا اور 24 لوگ زخمی ہوئے۔ تیسرا حادثہ ہے مدھیہ پردیش کا۔ گھوڑا ممنوع راستے سے نکلا، پولیس نے لاٹھی چارج کیا، اس میں 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ چوتھا حادثہ ہے اتر پردیش ہی کا۔ 170 فٹ بلند تعزیہ گر کر ہائی ٹینشن تاروں پر جا گرا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین، کیا اسلام نے ہمیں تعزیہ بنانے کا حکم دیا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ہمیں تعزیہ کی تعلیم دی ہے؟ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے موقع پر جلوس نکالنے کی ہدایت دی ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی دین میں جس نے کوئی ایسی نئی چیز داخل کی جو پہلے سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، جب دین میں اپنی طرف سے اضافہ کیا جاتا ہے، بدعت کا رواج ہوتا ہے تو دین بگڑتا ہے، جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، شریعت کی اصل روح غائب ہو جاتی ہے۔ تعزیہ جلوسوں میں موسیقی، عورتوں کا بے پردگی، جھوٹے نعرے، غیر شرعی حرکات، لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ قتل و موت کا بازار گرم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیے، دعا و استغفار کیجیے، سیرت حسین کو سمجھیے، صبر، حق گوئی اور عدل کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیجیے۔ یہی شہادت حسین کا پیغام ہے۔ محرم کو دین سے جوڑیے، نہ کہ بدعت و خرافات اور رسم و رواج سے۔ اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔